أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وانا من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں یا بہترین انداز میں، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے نہایت ہی نیچے درجے میں، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا بدلہ ہوگا، ایسا ثواب ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ پس کون سی چیز جھٹلاتی ہے تجھ کو اس کے بعد بھی جزا سے، یعنی بدلے کے دن سے، آخرت سے؟ کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں اور سارے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ شروع کی 4 آیتیں بلکہ 3 آیتیں جس کے اندر قسم کا تذکرہ تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، دوسرے زیتون کی، پھر طور سینا کی اور اس مبارک امن والے شہر کی۔ اس کی تفسیر اس سے پہلے کی جا چکی ہے کہ 3 سے مراد انجیر ہی ہے، ایک تفسیر یہ ہے، اور انجیر کے کیا کیا فوائد ہیں کہ وہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، پھل بھی ہے، اور بہت سارے اس کی خوبیاں تھیں جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اسی طرح زیتون جو ہے، زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون مشہور پھل بھی ہے، جو خوبیاں اس کی تھی وہ ساری خوبیاں زیتون کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اضافہ اور بھی تھا کہ زیتون کے تیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی نورانیت اور چمک رکھی ہے جو تین کے اندر اور انجیر کے اندر نہیں تھی، تو گویا ترقی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ کی جس پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، اس کی قسم کھائی، اور پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کر کے جو ہے آگے بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ مکہ مکرمہ وہی شہر ہے کہ جس کے اندر سب سے بڑی فضیلت تو یہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلے وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یعنی بیت اللہ، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی۔ پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان جتنی کتابیں نازل فرمائی اس میں سب سے آخری کتاب جس کی صفت المہیمن ہے کہ جتنے مضامین ان کتابوں کے اندر تھے وہ سارے مضامین کلام اللہ کے اندر ہے۔ اور کلام اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، وہ محرف اور مبدل ہو گئی، لیکن کلام اللہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر ہے اور رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بہرحال ان 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تین والزیتون یہ ایک ہی آیت کے اندر دونوں ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ تین سے مراد جو ہے دمشق کا پہاڑ مراد ہے، اور زیتون سے بیت المقدس اور مکی جگہ اور بیت المقدس میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے۔
اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اصل میں یہ بعد کی 3 چیزیں جو ہے طور سینہ اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تو اس سے پہلے والتین اور والزیتون سے مراد جو ہے بیت المقدس اور اس کے اطراف کی جگہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ جگہ وہی ہیں کہ جن کا تذکرہ کلام پاک میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ بیت المقدس جو ہے اسی کا نام بیت اقصی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اطراف کی جو جگہ ہے اس کو ہم نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ وہ بابرکت اس لیے بنی ہے کہ وہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو بہرحال اور طور سینہ سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور بلد امین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اصل میں ان قسم کھا کر آگے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین سانچے میں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صورت جو شکل عطا کی ہے دونوں ذرا کی، صورت ظاہری بھی اور صورت معنوی بھی۔ تو ظاہری صورت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کے اعضاء کے اندر جو تناسب ہے، ناک اس کی جہاں ہونی چاہیے وہیں ہیں، 2 آنکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی کسی لیے دی ہے۔ بہرحال انسان کی شکل کو لے لیجئے، اور انسان کے علاوہ اور جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کی شکلوں کو آپ اگر ایک دوسرے سے تقابل کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی خوبصورتی ظاہر ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معنوی صورت بھی عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عقل سے نوازا ہے۔ عقل اتنی بڑی چیز ہے، عقل کے ساتھ نطق بھی، گویائی، بولنے کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس حدیث میں جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو بعض صفتیں ہیں ان بعض صفتوں کو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ چنانچہ انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، مرید ارادہ اپنے ارادے سے کچھ کام کرنا چاہے تو ارادے بھی اس کو قوت دی ہے، اسی طرح اس کو قدرت اور طاقت بھی دی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت سے چلے پھرے، جو کچھ کرنا چاہے کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری صفتیں دی ہیں، اور ان ساری صفتوں ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ انسان اب تو میرے احکام کا مکلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، تو صورت سے مراد دونوں، صورت ظاہری بھی اور صورت معنوی بھی۔ اور حقیقت یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر جو ہے غالباً اس زمانے کے جو خلیفہ ہوں گے اس نے یا بہرحال کسی نے یہ قسم کھائی تھی، اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو پھر تجھے طلاق ہے۔ اس کے بعد کہ وہ بہت پریشان ہوا، علماء سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی نہیں، تو سارے علماء جو ہے پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس جب یہ سوال آیا، آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں طلاق نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، تو چاند سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ انسان ہے، انسان جو ہے انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی۔ اسی طرح عربی کے اندر کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، ان اشعار کا مطلب بھی ہے کہ جو آدمی انسان کو چاند کے ساتھ مشابہت دیتا ہے وہ حقیقت میں انسان کی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انسان کی جو ہے وہ برائی کرتا ہے، اس کی ہجو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو کیسی خوبصورتی دی ہے، اس کی آنکھیں دیکھ لیجئے، نرگسی آنکھیں ایسی ہے کہ جس کے اندر سیاہی بھی ہے، سفیدی بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی پلکیں بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو رخسار دیے ہیں، وہ رخسار ایسے ہیں کہ جن رخسار پر تل ہوتے ہیں کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ کیا چاند کو بھی یہ ساری نعمتیں، یہ ساری خوبصورتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ چاند کو یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہی ہے
یہ ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اگر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے اچھا بنایا ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کرتا۔ اب اگر دو قسم کے گروہ ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو مطیع اور فرما بردار ہیں، تو جو مطیع اور فرما بردار ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں لیکن جو ایسے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے سب سے نیچے کے درجے کے اندر۔ سب سے نیچے جیسے کہ درجے سے مراد کیا ہے؟ جہنم کے اندر پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نہیں نوازا تھا، اس کو احسن تقویم کے اندر پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا، اور اس کو جب مکلف بنایا، اب مکلف بننے کے بعد بھی اب اس نے ناشکری کی تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ بھی سب سے زیادہ خراب ہوگا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کا ایک مطلب تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا بظاہر۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو اسفل سافلین میں نہیں لوٹائیں گے، بلکہ ان کو کیا کریں گے؟ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جب ہم نے تجھ پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو اب اس احسانات کے بدلے میں تجھے ہمارا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے، ہم پر ایمان بھی لانا چاہیے، عمل صالح بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں کر دی تو پھر تیرے لیے فلہم اجر غیر ممنون۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں بالکل نچلے درجے میں۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو رفتہ رفتہ بڑا کرتے ہیں، وہ جوان ہو جاتا ہے، لیکن جوانی کے بعد جو ہے پھر اڈھیر عمر، اور اڈھیر عمر کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس میں سب برابر ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مومن اور مسلمان ہوگا اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جو ہے خدا کا جو منکر ہے اور خدا کا جو باغی ہے اس کے اوپر بڑھاپا آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یوں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اعتبار سے ہر ایک پر یکساں حالت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض جگہ اس کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان دیکھ تیرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر یہی ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ اول کو سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تناسل کا سلسلہ جاری فرمایا کہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں نکاح کے بعد، جس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض جو ہے نطفے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی ساقط ہو جاتے ہیں، بعض جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، پیدا فرمانے کے بعد بھی بعض بچپن کے اندر انتقال کرتے ہیں، بعض جوانی میں، لیکن عام طور پر طبیعی عمر جو ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو آخری عمر تک جب پہنچاتے ہیں تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ جوانی کے اندر ایک آدمی کی شکل و صورت دیکھیے کہ وہ کتنی جاذب ہوتی ہے، اس کے اندر پرکشش ہوتی ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہی انسان جو ہے دوسرے 30 سال کے بعد جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جیسے برس اور کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، اس کے چہرے کے چمک چلی جاتی ہے، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے، جہاں دانتوں کی لڑیاں تھیں وہ دانت سب گر جاتے ہیں، آدمی بوبلا ہو جاتا ہے، اس کی شکل کتنی بدل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر تو سبھی برابر ہے، مومن بھی کافر بھی۔ تو پھر کیا مطلب؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بخاری شریف کے حدیث کے اندر اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے لیے، جو مومن بندہ جو ہے نیک ہوتا ہے، اور اب جب بڑھاپا آ جاتا ہے یا بیماری آ جاتی ہے یا سفر کی وجہ سے وہ طاعات جو پہلے کرتا تھا اب نہیں کر پاتا، جس جوانی کے اندر جو ہے خوب نفلیں پڑھتا تھا، فرائض تو سب کو ادا کرنی ہے ہر حال میں، بڑھاپا ہو جب بھی، جوانی ہو جب بھی، لیکن بہرحال جوانی کے اندر جو ہے بہت ساری نفلیں عبادتیں کرتا تھا، کلام پاک کی خوب تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اس کے اعمال نامے کے اندر وہی اعمال لکھو جو وہ جوانی کے اندر صحت کے اندر کیا کرتا تھا، وہی لکھو۔
بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس سے دگنا لکھ دو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے جب مومن بندہ اسی طرح رہ کر جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو وہاں بھیج دیتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں کہ تم وہاں بیٹھ کر تسبیح و تحمید کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے اس بندے کے اعمال نامے میں لکھ لو جو جوانی کے اندر نیک عمل کیا کرتا تھا۔ جوانی کتنی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ ہمارے شیخ جو ہے حکیم اختر صاحب مدث اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دنیا والے جب دنیا کے اندر کا دستور تو یہ ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، یہاں کی زبان میں ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کو پینشن ملتا ہے، لیکن پینشن پورا کہیں بھی نہیں دیتے، آدھا ہی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو پورا پینشن، اور جیسے دوسری روایت میں بیان کیا کہ دگنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا اعمال نامے کے اندر جو عمل کرتا تھا اس سے دگنا لکھو۔ تو بہرحال جو ہے مومن کی شان تو یہ ہے۔ تو اسفل ثم رددناہ اسفل سافلین کا اگر یہ مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کے اندر کمی نہیں ہوتی، بخلاف کافر کے کہ کافر کا عمل تو پہلے ہی سے کفر ہی کفر تھا، خرابی ہی خرابی تھی، تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، بس کون سی چیز تجھے جھٹلاتی ہے اے انسان جزا سے، یعنی اب اے انسان تیرے سامنے ہم نے یہ ساری باتیں رکھ دی کہ دیکھ تو اپنی حالت پر غور کر، اپنی حالت پر غور کرنے کے بعد کہ تجھے خود اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، تیرے اندر جو تغیرات ہم نے متعین کیے ہیں وہ اسی طرح رہتے ہی ہیں، تو پھر اب تجھے جو ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، آخرت کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک مزید دلیل فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے شاہنشاہوں سے شاہنشاہ نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں؟ اس کی تو دو طرح کی تفسیر کی ہے اور دو طرح اس کا مفہوم بیان کیا ہے، واقعی بہت اچھا بیان کیا ہے، سمجھنے سے متعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر کیسے بھی بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے اس بادشاہ کے پاس کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، سارے لوازمات ہوتے ہیں، خود جو ہے اس کی اپنی ضروریات سے زیادہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، دوا کی، علاج کی، خدمت گزار ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی بادشاہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی جسم کے اندر جو تغیر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کے جو بچپنا ہے، بچپنے کے احوال بھی اس پر طاری ہوں گے، نوجوان ہوگا، نوجوان کے احوال بھی طاری ہوں گے، اس کے بعد بیماری، مرض اور بڑھاپا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اوپر طاری ہو کر رہے گی۔ اس کی بادشاہت کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں سے روک نہیں سکتا، نہ اپنے سے روک سکتا ہے نہ اپنے متعلقین سے روک سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی بادشاہ ہو، ظاہر بات ہے کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوگا جس بادشاہ کے اندر جو ہے اس کے جہاں بہت سارے شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر عدالت نہ ہو، وہ ضرور عدالت قائم کرے گا۔ اگر عدالت ہی نہیں ہے تو بادشاہت کیسی ہے؟ بیکار ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بادشاہ ہوگا اور اس کے اندر عدالت بھی ہوگی تو اس کے جو خیر خواہ ہیں، اس کے جو مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کو وہ انعام سے نوازے گا۔ جو اس کے قوانین کی پابندی کرتا ہے ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا۔ اس کے برعکس وہ جو اس کے خلاف ہیں، جو باغی ہیں، ان باغیوں کو کیا اپنی حکومت کے میں اسی طرح رہنے دے گا؟ اسی طرح وہ لوگ جو اس کے اندر چور ہیں یا اس کے قوانین کے خلاف کرنے والے ہیں، کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا۔ اگر وہ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عادل بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور اگر عدالت ہی نہیں ہے تو بادشاہت ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جب سارے حاکموں کے وہ حاکم ہیں، سارے شاہنشاہوں کے وہ شاہنشاہ ہے، تو یا اس کے یہاں عدالت نہیں ہوگی؟ اس کے یہاں عدالت ہونی ہی چاہیے، یہ تو انسانی عقل کہتی ہے۔ اور جب عدالت ہے تو اس دنیا کے اندر سب کے سب برابر نہیں ہیں، کچھ نیک بھی ہیں، کچھ بد بھی ہیں، تو جو نیکوکار ہیں ان کو بہترین بدلہ بھی دینا چاہیے، جو بدکار ہیں، جو ظالم قسم کے ہیں، جو فجار قسم کے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مطابق ان کو بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ اور اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس دنیا کے اندر نہیں، یہ دنیا تو دار العمل ہے، لہذا آخرت کے قائل عقلی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کے حاکم نہیں ہیں؟ جب ضرور ہیں
تو ایسی صورت میں تم کو آخرت اور جو ہے جزا کا قائل ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اس سورہ شریف کے آخر کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت تلاوت کرتے تھے یا یہ سورت تلاوت کرتے تھے تو آخر میں فرماتے تھے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کے، سارے شاہنشاہوں کے شاہنشاہ نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے کیوں نہیں، میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو ہے ہمیں ظاہری صورت بہترین عطا کی ہے، معنوی صورت بھی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تقاضے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں سے داخل فرمائیں، نہ کہ اسفل سافلین میں سے ہمارا شمار فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔